صدر آصف علی زرداری کی ہاربن میں 9ویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ مختلف ممالک کے سربراہان بھی موجود۔ صدر آصف علی زرداری، چین کے صدر شی جن پنگ اور دیگر سربراہان حکومت نے 9ویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب سے قبل ظہرانے میں شرکت کی۔ نویں کثیر القومی بحری مشق 2025 کا آغاز۔ کراچی میں افتتاحی تقریب۔ 60 سے زائد ممالک کے بحری افواج کے دستے شریک۔ مشق میں بحری جہاز، ہوائی جہاز، اسپیشل آپریشن فورسز، ایکسپلوزیو آرڈیننس ڈسپوزل EOD ٹیمیں، مرینز اور مبصرین حصہ لے رہے ہیں۔ اس مشق کا مقصد بحری ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے۔ مشق کے ساتھ پہلی بار ڈائیلاگ کا بھی انعقاد۔ ڈائیلاگ عالمی بحری قیادت کو سمندری مسائل پر تبادلہ خیال کرنے کا بہترین موقع فراہم کرے گا۔ بحری سلامتی میں نیول افواج کا اہم کردار ہے۔ سمندروں میں دہشت گردی، قزاقی جیسے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں۔ امن مشق کا انعقاد بحری سلامتی و استحکام کے لیے پاکی بحریہ کے عزم کا عکاس ہے۔ مختلف ملکوں کی بحری افواج کے تجربات اور مہارتوں سے استفادے کا موقع ملے گا۔ امن مشق میں شرکت کرنے والے ممالک کا خیر مقدم کرتے ہیں کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبدالمنیب۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کو موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ حکومت اس وقت اس حوالے سے پیدا ہونے والے مسائل پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ صوبوں کا موسمیاتی تبدیلی پالیسی کے نفاذ میں اہم کردار ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب۔ موسمیاتی تبدیلی عصر حاضر کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے مؤثر اور ٹھوس پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ آئندہ نسلوں کی بقا کے لیے موسمیاتی چیلنج کو سنجیدہ لینا ہوگا۔ کوئی ملک ان مسائل سے تنہا نبرد آزما نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو اپنے موسمیاتی لائحہ عمل کے لیے مضبوط شراکت داری چاہیے۔ کوارڈینیٹر برائے موسمیاتی تبدیلی رومینہ خورشید عالم۔ حکومت پنجاب سموک کے خاتمے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور مضبوط بنیادی ڈھانچے کے ذریعے آلودگی جیسے مسائل پر قابو پایا جا رہا ہے۔ کسانوں کو ٹیوب ویلز لگانے کے لیے سبسڈی دے کر سولر پینلز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ صوبے میں اینٹوں کے تمام بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا گیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب۔ ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کی پہلی 2 روزہ مشترکہ پارلیمانی کانفرنس کا پنجاب اسمبلی میں آغاز۔ سری لنکا، مالدیو، برطانیہ، زیمبیا، ملائیشیا اور پاکستان سمیت 20 اسمبلیوں کے 100 سے زائد مندوبین شریک۔ شرکاء میں 13 سپیکرز، 4 ڈپٹی سپیکرز اور 1 چیئرمین شامل۔ CPA کانفرنس کا ایجنڈا پارلیمانی جمہوریت، شفاف قانون سازی اور احتساب پر مبنی۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا سے جدہ میں ملاقات۔ OIC رکن ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ ترقیاتی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ میڈ ان پاکستان نمائش OIC ممالک کے ساتھ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے۔ جام کمال خان۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی واشنگٹن میں امریکی صدر کی نیشنل پریئر بریک فاسٹ تقریب میں شرکت۔ بین المذاہب ہم آہنگی اور پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے لیے عوامی روابط مزید بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکہ میں اوورسیز پاکستانی دونوں ملکوں کے درمیان کاروبار کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو۔ حکومت کا اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتیا۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس۔ چینی کی پیداوار اور ضرورت کا جائزہ۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مشترکہ پالیسی بنائی جائے گی۔ چینی کی مصنوعی کمی اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ رانا تنویر حسین۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے قومی اسمبلی کا اجلاس 10 فروری کو طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کو شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔
नए तामीर करदा कज़ाफी स्टेडियम का आज बाज़ाब्ता इफ्तिताह होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अलल सुबह चीन से वतन वापसी बगैर आराम किए कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गए। इंतजामात का खुद जायजा लिया। पाकिस्तान के लिए फख्र का मकाम है। आलमी मयार का खूबसूरत तरीन स्टेडियम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। मोहसिन नकवी। इफ्तिताही तकरीब में गुलकार अली जफर, आयमा बेग और आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे। काउंटडाउन शुरू। चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग आज रिलीज होगा। मुकाबले 19 फरवरी से कराची में शुरू होंगे। शायकीन को देखने को मिलेगी बेहतरीन क्रिकेट और तफरीह। तमाम मुकाबले होंगे पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। SIFC के तहत ग्रीन कॉर्पोरेट लाइव स्टॉक इनिशिएटिव के तारीखी इक़दामात। पाकिस्तान की पहली मरीन एंड इनलैंड एक्वा कल्चर पॉलिसी के तहत आबी ज़राअत और माहीगीरी के शोबे की तरक्की के लिए जामे हिकमत अमली। लाइव स्टॉक शोबे में तहफ़्फ़ुज़ खुराक और दरामदात में कमी समेत दीगर अहम चैलेंजेस से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ। One of you who has traveled far from near and far across Pakistan and from different nations to be part of this significant occasion. I would particularly like to extend my warm welcome to our guests, Honorable Sardar Ayaz Sadiq, Speaker National Assembly of Pakistan, Honorable Dr. Jagat Vikram Ratne, Speaker of Parliament of Sri Lanka, Honorable Dr. Christopher Kalila, MP Zambia, Honorable Senator Pele Peter Tingom, Member of the Senate, Dewan Nagara, Parliament of Malaysia, Honorable Ahmed Nazim, Deputy Speaker, People's Majlis of Maldives. Your participation reaffirms the strength of our collective commitment towards meaningful dialogue and cooperation in addressing the pressing challenges of our times. The Commonwealth Parliamentary Association has for decades played an indispensable role in fostering partnerships across borders, bridging diverse nations, and uniting us under the shared discourse of democracy, good governance, and sustainable development. This platform stands as a beacon of collaboration where ideas converge, experiences are exchanged, and policies are shaped to navigate the ever-evolving landscape of global governance. As the host assembly, we assure you that Punjab Assembly remains fully committed to providing an environment conducive to insightful deliberations and productive engagements. Pakistan, and specifically Lahore, is known for its generous hospitality, and we will do our utmost to ensure that your stay here is comfortable, memorable, and enriching. Distinguished guests, we live in a world that is dynamic and ever-changing. We have new challenges emerge at an unprecedented pace, requiring governance models that are both proactive and adaptive. It is imperative that we emphasize the fundamental role of elected representatives at the grassroots levels in both urban and rural governance. Strong local governments serve as cornerstone of democratic institutions and are vital in shaping policies that address the needs of the people effectively. At the same time, we cannot overlook the rapid achievements in artificial intelligence, AI, that are reshaping the very fabric of governance, information, dissemination, and employment landscapes. While AI opens new avenues for efficiency and progress, it also presents us with unparalleled challenges: the spread of misinformation, the rise of anonymous keyboard warriors, and the displacement of traditional human roles. As policymakers, we bear the responsibility of preparing our legal and governance structures for an uncertain future, one that is evolving beyond our conventional understanding. Equally critical is the issue of representation. As we move closer to the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals, SDGs,
It is deeply concerning that we are still far from achieving an inclusive and just society. It is unacceptable that in 2025, we continue to witness glaring disparities in legislative protection of women, children, specially abled individuals, and religious and ethnic minorities. Addressing these inequalities, it is not just a moral imperative, but a prerequisite for sustainable and meaningful progress. However, even as we deliberate on these matters, we must acknowledge the overarching crisis that looms over our shared future. Climate change has proven to be the defining challenge of our times. It is also posing a grave question to efficacy of our parliamentary governance as our ecosystems and economies stagnate. The repercussions of the environmental degradation extend beyond the realm of rising temperatures. They seep into every aspect of governance, be it healthcare, education, or even territorial disputes over natural resources. The urgency to act has never been greater. Representatives of our respective nations, we must channel our efforts towards policies that safeguard our environment for generations to come. The themes of this conference have been carefully curated to reflect the common challenges faced by our nations in this region. Among us, there exist several remarkable success stories, instances where governments, parliaments, and civil societies have devised innovative solutions to pressing issues. This conference is a golden opportunity for us to learn from one another, to share our experiences, and build strategies that will pave the way for regional cooperation and collective resilience. As we move forward, we hope that the Lahore Charter we shall adopt at the conclusion of this conference will serve as a guiding light to our intertwined paths towards development, peace, and prosperity. Let this document be a testament to our shared aspirations and our unwavering resolve to build a future that is equitable, sustainable, and inclusive. In closing, I extend my best wishes for a pleasant and fruitful stay in Lahore. To our esteemed guests visiting Pakistan for the first time, you are in a land rich with history, culture, and warmth. Every street, every monument, every tradition in this city tells a unique story. We hope you take the time to immerse yourselves in vibrant heritage of Lahore. I want to appreciate the role of Secretary General Amir Habib Chaudhry and his team from the Punjab Assembly Secretariat, ensuring smooth arrangements for this wonderful event. I would also underscore the privilege of having senior-most parliamentarians and former speakers in the House today. Honorable Rana Muhammad Iqbal Khan, who has been Speaker of our House twice. Janab Honorable Mia Manzoor Ahmed Khan Wattu Sahib, who has been Speaker 3 times. Mr. Saeed Ahmed Khan Minhes. Honorable Sardar Dost Muhammad Mazari, Deputy Speaker. Khwaja Manshaullah Bhatt Sahib, Ms. Zakia Shah Nawaz, for their wonderful contributions towards this conference. Thank you, and may this conference mark the beginning of deeper cooperation and enduring friendships. Welcome once again, and I wish you all the very best of the discussions ahead. Thank you very much. खसूस लाहौर मेज़बानी के हवाले से एक नुमाया मकाम रखता है। कॉन्फ्रेंस के तमाम शुरका और मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। लीगल और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे से तजुर्बात से इस्तिफादा अहमियत का हामिल है। पार्लिमानी जमहूरियत के जरिए तमाम कसीरुल जहती मकासद के अहदाफ में कामयाबी के लिए इज्तमाई काविशें और बाहमी ताउन नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीलियों, इलाका जाती मसाइल, तालीम, सेहत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के हवाले से ठोस हिकमत अमली की तश्कील वक्त का तकाजा है, ताकि मुस्तकबिल में पायदार तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका मकासद के हुसूल को यकीनी बनाया जा सके। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर लाहौर चार्टर भी जारी किया जाएगा। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान एशिया और जनूब मशरकी एशिया की पहली 2 रोज़ा मुश्तरका पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने हार्बिन में चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से दिए गए जोहराने में शिरकत की। 9वें एशियन विंटर गेम्स की इफ्ताही तकरीब के मौके पर दिए जाने वाले जोहराने में पहुंचने पर सदर शी जिनपिंग ने सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। जोहराने में दीगर सरबराहान हुकूमत ने भी शिरकत की। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 9वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का कराची में आगाज हो गया है। मश्क में 60 से ज़ायद ममालिक अपने बहरी और हवाई जहाज़ों, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, मरीन्स की टीमों और मंदोबीन के साथ शिरकत कर रहे हैं। मश्क के बाकायदा आगाज पर शरीक ममालिक की परचम कुशाई की तकरीब हुई। मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने अपने खिताब में कहा कि आज का दिन पाकिस्तान और पाकिस्तान नेवी के लिए तारीखी दिन है। इस मरतबा इन मश्कों में अमन डायलॉग का भी इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन डायलॉग में मैरी टाइम सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस और मसाइल पर गुफ्तगू की जाएगी। ये डायलॉग बहरी तिजारती सरगर्मियों को मौसर और महफूज बनाने में किरदार अदा करेंगे। अमन सबके लिए पाकिस्तान नेवी का मकसद है। इससे कबल 9वें ऑक्सिलरी स्क्वाड्रन के कमांडर कमोडोर उमर फारूक हाजरीन को चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का इस्तकबालिया पैगाम पढ़कर सुनाया। बाद में पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन के साथ मश्क 2025 में शरीक तमाम ममालिक के परचम फजा में बुलंद किए गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है, जिसका दुनिया भर के ममालिक मिलकर ही मुकाबला कर सकते हैं। इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीलियों और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना हमारी अहम तरजीह है, जिसके लिए सूबों, आलमी शराकतदारों समेत मुतल्लिका फ़रीक़ों के साथ मिलकर इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रोमीना खुर्शीद आलम ने खिताब में मजबूत मौसमियाती इक़दामात और सब्ज़ हल के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि पॉलिसी साजी, कारोबारी इदारे और सिविल सोसाइटी मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आलमी ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा है, ताहम इसके बावजूद पाकिस्तान आलमी मौसमियाती बहरान का सामना कर रहा है। कॉन्फ्रेंस से ऑनलाइन खिताब में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आला पंजाब मौसमियाती तब्दीलियों और माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक पंजाब को मिसाली सूबा बनाने के लिए कोशा है, जिसके लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि फ़ज़ाई आलूदगी पर नज़र रखने के लिए ड्रोन्स और फिक्स कैमरों की मदद ली जा रही है। कॉन्फ्रेंस से अक़वाम मुत्तहिदा और इसके ज़ैली इदारों के माहिरीन समेत पाकिस्तान और दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले मंदूबीन की बड़ी तादाद ने भी खिताब किया। मुक़र्रीन ने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों की वजूहात, उनके माशरे और मुल्की मईशत पर असरात समेत मुस्तक़बिल में उनके तबाहकुन मनफी असरात से कॉन्फ्रेंस के शुरका को आगाह किया। पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम, बहाली, बैरूनी ज़खायर की बेहतरी के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस IMF के हदफ से ज़्यादा रहा है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी है। सूबों ने ज़रई इनकम टैक्स पर कानून साजी भी मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान माशी खुशहाली और इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। फिच ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम, बहाली, बैरूनी ज़खायर की बेहतरी में पेशरफ्त की है, यह कहना है इस रिपोर्ट में। और इसके अलावा पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस IMF के हदफ से ज़्यादा रहा है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बेहतर होते हुए माशी आशारियों का एतराफ़ किया गया है। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के हवाले से हुकूमती इक़दामात की तारीफ़ की गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम, बहाली, बैरूनी ज़खायर की बेहतरी में पेशरफ्त की है, यह कहना है फिच का। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस IMF के हदफ से ज़्यादा रहा है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने अपनी जारी करदा रिपोर्ट में कहा कि सूबों ने ज़रई इनकम टैक्स पर कानून साजी भी मुकम्मल कर ली है।
मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि पंजाब असम्बली के ज़ेर एहतमाम पहली मुश्तरका CPA एशिया और जनूब मशरकी एशिया पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस पंजाब असम्बली के ऐवान में जारी है। आपको आगाह करेंगे, पंजाब असम्बली के ज़ेर एहतमाम पहली मुश्तरका CPA एशिया और एशिया पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस पंजाब असम्बली के ऐवान में जारी है। हमारी नुमाइंदा डॉक्टर हुमा सदफ इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेंगे। हुमा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या एजेंडा है इस कॉन्फ्रेंस का, कहाँ कहाँ से मंदूबीन शिरकत करें हैं? जी बिल्कुल, ये बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस लाहौर में जारी है जिसकी मेज़बानी पंजाब असम्बली कर रही है। और इतना बड़ा इवेंट पहली बार जो है वो किसी भी सूबाई असम्बली को मेज़बानी करने का मौका मिला है पाकिस्तान में। जैसे कि आपने एजेंडा की बात की, तो एजेंडा इसका पार्लिमानी जमहूरियत, एहतिसाब और शफाफ कानून साजी। 20 असम्बलियों के 100 से ज़ायद मंदूबीन जो हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान की तमाम कानून साज असम्बलियाँ हैं, चारों सूबाई असम्बलियाँ हैं, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली, आज़ाद जम्मू कश्मीर की असम्बली है, उसके नुमाइंदे भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। 13 स्पीकर्स हैं, 4 डिप्टी स्पीकर हैं और एक चेयरमैन हैं जो दूसरे मुल्कों से तशरीफ़ लाए हैं, जिनका सुबह इस्तकबाल किया है स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने। जबकि आज पहले दिन के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक हैं। जैसे कि आपने बात की एजेंडे की, एजेंडा ये ओवरऑल एजेंडा है, मगर आज का जो एजेंडा है उसमें सबसे पहले तो मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने अब से कुछ देर पहले इस्तकबालिया कलमात कहे हैं, जिसमें उन्होंने सबको वेलकम किया और ये कहा है कि ये एक बहुत बड़ा मौका है जिसमें पार्लिमान जो हैं, दूसरे मुल्कों के पार्लिमान हैं, वो आपस में तबादला ख्याल करेंगे, जो मुश्तरका मसाइल हैं उनके ऊपर गौर खौज करेंगे और एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। आज जो मार्जिनलाइज्ड तबकात हैं, जैसे कि ख़वातीन हैं, अक़लियतें हैं और बच्चे हैं, उनके हवाले से ख़ुसूसी सेशन होगा जिसमें भी गौर किया जाएगा कि इन सब को बाइख्तियार कैसे बनाया जा सकता है, एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाया जाएगा। अगर किसी मुल्क के अंदर मसनूई ज़हानत के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई अच्छी डेवलपमेंट हुई है, किसी कुछ जैसे स्मॉग जैसे मसाइल पर या और दूसरे मसाइल पर काबू पाया है, तो हम उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और जब पाकिस्तान की, बिलखुसूस लाहौर की एक तारीख़ी अहमियत है, सकाफ़ती अहमियत है, उससे दूसरे लोग क्या सीख कर जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा मौका है जिसको हम ये कह सकते हैं कि आलमी सतह पर पार्लिमान को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें सब एक दूसरे से सीखेंगे और एक दूसरे के ना सिर्फ सियासी जो तजुर्बात हैं उनसे फ़ायदा उठाएंगे, जमहूरियत मुस्तहकम होगी। वैसे भी अब ये दुनिया जो है वो बाउंड्रीज़ के अंदर नहीं रह गई। जब से ये डिजिटल दौर शुरू हुआ है, ये एक तरह आप कह सकते हैं कि एक ग्लोबल आबादी बन गई। पूरी दुनिया जो है वो एक आबादी बन गई है, सब एक दूसरे के इवन कल्चर से भी रोशनास हो चुके हैं। तो ये अब ऐसा ज़माना ही नहीं रहा कि सब अपनी अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर डिफरेंट किस्म के कल्चर को प्रमोट करें, बल्कि आपस में एक दूसरे सीखने का वक्त है। और ये बहुत अच्छा मौका है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो कानून साज असम्बली के नुमाइंदे हैं, वो एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बैठें और एक दूसरे से अच्छी चीज़ सीखें, ताकि पूरे ख़ित्ते में एक तरह से अमन हो, ख़ित्ते में तिजारत बढ़े, बजाय इसके कि वो मामलात, वो तनाज़ात जिन पे हम पहले आपस में इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं कर सके, हम उसमें इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर सकें, हमसाया ममालिक के साथ अमन कायम हो और तिजारती ताल्लुकात बढ़ें। ये वो रास्ता है जिससे जब पाकिस्तान में अब सियासत मुस्तहकम हो रही है, सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, तो उसके बाद हम मुआशी तौर पर मुस्तहकम होना चाहते हैं, अच्छी कानून साजी करना चाहते हैं, अपने कमज़ोर तबकात को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं, अपनी ख़वातीन को बावकार मज़ीद बनाना चाहते हैं। ये सारे वो तरीक़ाकार हैं जिससे हम इस रस्तों पे चलकर अपने मकासद को हासिल कर सकेंगे। जी, पंजाब असम्बली में एशिया और जनूब मशरक़ी एशिया की पहली कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। डॉक्टर हुमा सदफ हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में चीनी की पैदावार और ज़रूरियात का जायजा लिया गया। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को एतमाद में लेकर मुश्तरका पॉलिसी बनाएगी। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबों से मिलकर चीनी की कीमतों को मुनासिब सतह पर रखेगी और मसनूई कमी और महंगाई के खात्मे के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मार्केट में चीनी अभी भी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। हुकूमत अशिया की कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करेगी। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से जद्दा में मुलाकात की। मुलाकात में OIC रुकन ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, तिजारती और तरक्याती ताउन को फ़रोग़ देने के मौक़े पर तबादला ख्याल हुआ। जाम कमाल खान ने कहा कि OIC ममालिक के दरमियान
اقتصادی اور تجارتی روابط خوشحالی اور استحکام کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے سیکرٹری جنرل کو جدہ انٹرنیشنل ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں جاری میڈ ان پاکستان نمائش کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ وزیر تجارت نے OIC کے معزز مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلمبند کیے اور مسلم امہ کے اتحاد اور ترقی کے لیے OIC کے کردار پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر گئے۔ وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کی آمد اور نیک خواہشات پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں ملکی اور سیاسی امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ بھی موجود تھے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 12 خوارج جہنم واصل ہو گئے۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران خوارج کے ٹھکانوں پر مؤثر کارروائی کی گئی۔ ہلاک ہونے والے خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران لانس نائک محمد ابراہیم نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 34 سالہ لانس نائک کا تعلق ہنگو سے ہے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے لانس نائک محمد ابراہیم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے شہید کے بلندی درجات کے لیے دعا اور ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم شہید لانس نائک محمد ابراہیم کو سلام پیش کرتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بین المذاہب ہم آہنگی اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے عوامی روابط مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ واشنگٹن میں امریکی صدر کی نیشنل پرائر بریک فاسٹ تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ میں اوورسیز پاکستانی دونوں ملکوں کے درمیان کاروبار کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امریکی سینٹر فار ریلیجیس فریڈم کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جان اسکاٹ کی قیادت میں مذہبی رہنماؤں، علماء کرام اور کمیونٹی کے علمبرداروں کے وفد نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کا دورہ کیا۔ سفیر رضوان سعید شیخ نے پاکستان کی تاریخ، تمام تہذیبوں میں انسانیت اور عقائد کے احترام کی ہے۔ سفیر نے کہا کہ پاکستان ایک قومی ریاست کے طور پر عالمی مسائل کے حل کی تلاش میں مذاکرات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اکٹھے ہونے سے ہی شکوک و شبہات اور پہلے سے پیدا ہونے والی بدگمانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جان اسکاٹ نے متنوع عقائد کے درمیان امن اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سفارت خانے کے ساتھ تعاون اور پاکستان میں امن اور ہم آہنگی اجتماع کے انعقاد کی تجویز دی۔ قائم مقام صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس 10 فروری کو طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ قومی اسمبلی کا موجودہ اجلاس 16ویں قومی اسمبلی کا 13واں اجلاس ہوگا۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید اور ICC چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ نئے تعمیر کردہ قذافی اسٹیڈیم کا آج باقاعدہ افتتاح ہو رہا ہے۔ افتتاحی تقریب میں عوام کا داخلہ مفت ہوگا۔ رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں معروف سنگر آواز کا جادو جگائیں گے۔
علی ظفر، عارف لوہار اور آئمہ بیگ افتتاحی تقریب میں پرفارم کریں گے۔ آتش بازی، لائٹ شو اور ڈھول کا شاندار مظاہرہ ہوگا۔ انشاءاللہ، اور جس طرح آپ لوگوں نے محنت کی ہے، یہ محنت ہم بھی اللہ سے مانگنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ ہم سے بھی ایسی محنت کرے کہ پاکستان کے لیے اچھے اچھے رزلٹ دے سکے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد، اور مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ آپ بھی پاکستان قومی ہے الحمدللہ، جیسے ہم ہیں آپ ویسے آپ لوگ بھی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس بات کو کہ ہماری قوم یہ نہیں کر پائے گی، وہ نہیں کر پائے گی۔ ہم پوری پاکستانی قوم بہت محنت کرنے والے ہیں، بہت ہارڈ ورکر ہے، بس ہمیں سیدھا راستہ جو ہمارا ٹریک ہے، ڈائریکشن ہے، قبلہ وہ ایک ہو جائے انشاءاللہ، تو رزلٹ ہمارے پاس خود بخود آنے لگیں گے۔ جیسے 3 مہینوں میں اندر اسٹیڈیم کھڑا ہو گیا، تو آپ سب کو مبارکباد کہ اللہ پاک نے ہم سے یہ کام لیا، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس میں اچھے رزلٹ پاکستان کے لیے ہوں گے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج ICC چیمپئنز ٹرافی کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، امید کرتے ہیں کہ اس ایونٹ میں بہت اچھا پرفارم کریں گے۔ الرحمن الرحیم، آج کا دن PCB کے لیے، پاکستان کے لیے، اور ہر اس بندے کے لیے جس نے اس اسٹیڈیم کی کنسٹرکشن میں حصہ ڈالا ہے، اس کے لیے یہ بڑا خوشی کا اور فخر کا دن ہے۔ کافی سارے لوگ کل سے پرسوں سے میسیجز پہ ویسے مبارکباد کے، اور کہ جی آپ نے یہ اسٹیڈیم بنا دیا، آپ نے یہ کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیڈیم اصل میں آپ لوگوں نے بنایا ہے، آپ لوگ اس کے حقدار ہیں۔ ہر وہ مزدور، ہر وہ بندہ جس نے یہاں پہ، ابھی ایک لڑکے سے میں ملا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں 2 مہینے سے گھر نہیں گیا، کس حالت میں یہاں پہ رہ رہے تھے، کس طریقے سے وہ کام کر رہے تھے، 12 گھنٹے 14 گھنٹے یہاں پہ کام کر رہے تھے، اور آپ ان کا حشر دیکھ سکتے تھے کہ کس طریقے سے ان کا حشر تھا۔ لیکن ان سب نے جس عزم کے ساتھ، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں سے بہت سارے ہمارے ٹک ٹاکرز بن گئے ہم۔ اب ہم آپ کے وہ ٹک ٹاک ضرور مس کریں گے، یا اگلے اسٹیڈیم کے لیے ویٹ کریں گے کہ جب اگلا اسٹیڈیم ہوگا تو آپ اس کی کنسٹرکشن میں جب واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن وہ ٹک ٹاک میرا خیال ہے ہمارے لیے سب سے زیادہ اپڈیٹیں آتی تھیں، اور کہیں اور سے نہیں آتی تھیں، لیکن وہ مزدوروں کے جو ٹک ٹاک اکاؤنٹس تھے ہمارے بھائیوں کے، ان سے جو ٹک ٹاکوں سے اپڈیٹیں ملتی تھیں وہ کہیں سے نہیں ملتی تھیں۔ وہ کانٹریکٹرز اور نیسپاک جنہوں نے اس ناممکن کو ممکن بنایا، وہ سارے کے سارے آج اصل میں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں ایک کر کے کس کا نام لوں، ہمارے 3-4 مین کانٹریکٹرز تھے جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے، وہ تمام کے تمام کانٹریکٹرز میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک میریکل کیا ہے۔ نیسپا کی ٹیم دن رات جس طرح ساتھ مل کے کام کرتی رہی ہے، وہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک نیسپا کے لیے بھی ایک انوکھا پروجیکٹ تھا، لیکن انہوں نے بھی بالکل ساتھ دیا ہے ہمارا۔ اب میں آؤں اصل دولوں کی طرف، وہ ہمارے FW میجر صاحب اور بریگیڈیئر صاحب، ان دونوں نے جس طریقے سے دن رات ایک کر کے اس ملک کے لیے، اس ملک کا نام روشن کرنے کے لیے کام کیا ہے، اس کی جزا ان کو اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ سب لوگوں کو کہوں گا، ان سب کے لیے تالیاں آپ کی ضرور ہونی چاہیے۔ آج پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں شام کو افتتاح کے لیے، میں نے ان سے بھی یہی درخواست کرنی ہے کہ وہ جو لوگ جنہوں نے اس میں آؤٹ آف دا وے جا کے کام کیا ہے، ان سب کو
ایوارڈز اناؤنس کر کے جائیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اناؤنس کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں آؤں آخر میں اپنی پی سی بی کی ٹیم جو اس پروجیکٹ کے ساتھ منسلک رہی۔ میں اس دن کی بات کروں گا جس دن ہم نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس بلڈنگ کو گرانا ہے، جو مین بلڈنگ تھی پہلے، ایک بلڈنگ گرانے کا فیصلہ ہوا۔ سارے لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے کہ یہ گر جائے گی تو بنے گی نہیں، بنے گی تو پوری نہیں بن سکے گی۔ اس ٹائم سلمان صاحب تھے اور ہمارے ڈائریکٹر انفرا تھے ناصر صاحب، اس کے بعد پھر سمیر صاحب نے اور ہمارے نئے ڈائریکٹر انفرا نے، جواد نے کام سنبھالا، اور سب سے زیادہ مجھے اپنا ایک مین قیمتی جو پین تھا عثمان باجوہ وہ دینا پڑا اس کام کے لیے، لیکن ان سب نے مل کر جس طریقے سے اس کو ممکن بنایا۔ کل رات میں واپس پاکستان پہنچا تو اللہ صبح کا ٹائم تھا تقریباً، اور اس ٹائم بھی سمیر صاحب، عثمان، جواد، سب اور پوری ٹیم انفرا کی موجود تھی، اور اس کی فنشنگ کا کام میجر صاحب موجود تھے، سارے لوگ موجود تھے، سب لوگ مل کے کام ختم کرا رہے تھے۔ تو یہ کوئی محسن نقوی کا خالی کارنامہ نہیں ہے کہ یہ محسن نقوی نے کارنامہ کیا ہے، یہ پوری ٹیم ہے، اور دنیا میں سکسیس ہمیشہ ٹیم کو ملتی ہے، انڈیویجول کو نہیں ملتی ہے۔ لیکن یہ والا پروجیکٹ خصوصاً ہمارے لیے چیلنج اس لیے بن گیا تھا کیونکہ بہت سارے ہمارے دوستوں نے یہ چیلنج کر رکھا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ہم روز سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے سنتے تھے کہ یہ کسی طریقے سے ہوگا نہیں، ممکن نہیں ہے، اتنے دنوں میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے سارا کچھ۔ خیر اللہ تعالیٰ کا کرم اس میں سب سے زیادہ تھا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہوتا، ہم جتنی مرضی کوشش کر لیتے، یہ پروجیکٹ مکمل نہ ہوتا۔ جس کا سب سے زیادہ شکر ادا کریں وہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت بخشی، اور یہ ہم اپنی محنت تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو رزلٹ میں کنورٹ کر دیا۔ ہمارے لیے آگے ابھی 3 نیشن کا ٹرائی نیشن سیریز ہے، اور اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی ہے۔ آپ سب سے دعا کروں گا، آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو خیریت سے گزارے اور پاکستان کو اس میں کامیابی نصیب کرے۔ رضوان ماشاءاللہ بہت نیک نیت کیپٹن ہیں، پلیئر ہیں، اور مجھے امید ہے کہ رضوان کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ چیمپئنز ٹرافی ضرور جیتیں گے۔ میں ان سارے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہیں، جو پاکستان کے لیے کنسرن تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسٹیڈیم کو کمپلیٹ کرا دیں۔ ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ اسٹیڈیم تو کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن اس کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ یاد رہیں گی، اور ہر اس بندے کے ساتھ وہ یاد رہے گی جس نے اس میں حصہ ڈالا ہے۔ ایک اور ٹیم جو بڑا کلیدی کردار ادا کرتی رہی ہے وہ میڈیا ٹیم ہے، چاہے وہ رپورٹرز تھے، چاہے وہ ہماری میڈیا ٹیم تھی۔ پبلک کو اپڈیٹ اور انٹرنیشنلی جو ہمیں چیلنج کیا جاتا تھا اس کا جواب دینا، وہ بھی میرا خیال ہے بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ سب کو میری طرف سے ایک دفعہ پھر بہت بہت مبارک ہو۔ یہ پاکستان کی جیت ہے، آپ کی جیت ہے، کسی انڈیویجول کی جیت نہیں ہے، یہ ہم سب کی جیت ہے جو یہاں پہ بیٹھے میں۔ بہت سارے اس ٹائم پہ کئی 100 ہمارے ساتھی ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں، ان سب کو بھی میرا یہ پیغام ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ ناظرین، لاہور میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے زہرانے سے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کے لیے فخر کا مقام ہے۔ ریکارڈ مدت میں قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کا کام مکمل کرنے کا کریڈٹ پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ انہوں نے ایف ڈبلیو او، نیسپاک اور میڈیا کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ٹرائی نیشن سیریز میں شرکت کے لیے جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم لاہور پہنچ گئی ہے۔ سیریز کھیلنے کے لیے جنوبی افریقہ کی ٹیم براستہ دبئی نجی ایئر لائن سے لاہور پہنچی۔
مہمان ٹیم آج مکمل آرام اور کل سے LCCA گراؤنڈ میں پریکٹس سیشن کا آغاز کرے گی۔ پاکستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان 6 فریقی سیریز کل سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں دن 2 بجے شروع ہوگا اور PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ خبریں شامل کریں گے بین الاقوامی منظرنامے سے امریکہ نے اپنی شہریوں اور اتحادیوں کے خلاف تحقیقات کرنے والی عالمی فوجداری عدالت کے حکام پر اقتصادی اور سفری پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ حکام اسرائیلی وزیر اعظم کے جنگی جرائم کے خلاف عالمی فوجداری عدالت کے فیصلے کے تحت تحقیقات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ کو امریکہ کے حوالے کر دے گا اور اس عمل کے دوران کسی امریکی فوجی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں نیشنل پریئر بریک فاسٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگلے سال قیام امریکہ کے 250 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ ہمیں دنیا کے سامنے مزید مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ہیروز کو عزت دینے جا رہے ہیں۔ آزادی اظہار رائے کا ہر صورت تحفظ کرنا ہوگا۔ امریکہ ہمیشہ ایک قوم بن کر رہے گا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے بعد غزہ میں امدادی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے اور 10,000 سے زائد ٹرک امدادی سامان لے کر علاقے میں پہنچ چکے ہیں۔ اس دوران 5 لاکھ سے زائد لوگوں نے جنوب سے شمال کی جانب نقل مکانی کی ہے۔ یونیسیف نے بتایا ہے کہ غزہ میں بڑی مقدار میں خوراک، پانی، صحت اور صفائی کی سہولیات، طبی ساز و سامان اور خیموں کی ضرورت ہے۔ اپنے علاقوں میں واپس آنے والے بیشتر لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، جو ملبہ ہٹا کر رہنے کے لیے جگہ بنا رہے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد سے اب تک 100 سے زائد بیمار اور زخمیوں کو علاج کے لیے مصر منتقل کیا گیا ہے۔ اوچا کے مطابق 80,000 سے زائد بچوں اور دودھ پلانے والی ماؤں کو فوڈ سپلیمنٹس مہیا کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ خوراک و زراعت نے دیر البلح اور خان یونس کے مویشی بانوں میں 100 میٹرک ٹن چارہ بھی تقسیم کیا۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ چین کے وزیر اعظم لی چینگ نے بیجنگ میں برونائی کے سلطان حاجی حسن البلقیہ سے ملاقات کی ہے۔ لی چیونگ نے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلوں، باہمی اعتماد اور تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین اتحاد اور اسٹریٹجک آزادی کو فروغ دینے میں آسیان کی حمایت کرتا ہے۔ سلطان حاجی البلقیہ نے کہا کہ برونائی چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ون چائنا پالیسی پر کاربند رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ برونائی معیشت، تجارت اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھائیں، عوامی رابطوں اور ثقافتی تبادلوں کو مضبوط بنانے کے لیے چین کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی فوج کا لڑاکا طیارہ گر کر تباہ، خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مدھیہ پردیش میں بھارتی فضائیہ کے 2 پائلٹس نے میراج 2000 لڑاکا طیارے پر معمول کی تربیتی پرواز بھری۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث تباہ ہونے والا یہ تیسرا بھارتی طیارہ ہے۔ مختصر عرصے میں طیاروں کی تباہی نے بھارتی فضائیہ کا پول کھول دیا ہے۔ ادھر کشمیر اور پاکستان کے نظریاتی تعلق کے سلسلے میں برسلز میں کشمیر کونسل یورپ کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کشمیریوں کے ساتھ اتحاد کا عہد دہرایا اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کی کشمیر میں وحشیانہ کارروائیوں کو روکے۔ سابق ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر منظور ظہور کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، ان کے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ تنازع کو بین الاقوامی سطح پر شدت سے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ صدر پریس کلب بیلجیم چودھری عمران ثاقب نے اپنی شاعری کے ذریعے کشمیریوں کی حالت زار کو اجاگر کیا اور کہا کہ کشمیریوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد نے کشمیر پر خصوصی پالیسی دستاویز جاری کی ہے، جس میں کشمیر کے بدلتے ہوئے اسٹریٹجک منظرنامے کا تجزیہ کیا گیا۔ یہ تحقیق معروف قانون دان جمال عزیز نے تحریر کی ہے۔ ڈسکشن پینل کا موضوع مستقبل کی تشکیل، پاکستان کی کشمیر پالیسی کے لیے اسٹریٹجک ترجیحات تھا۔ اس موقع پر ممبران نے پاکستان کی کشمیر پالیسی کے اسٹریٹجک ترجیحات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مباحثے میں کہا گیا کہ پاکستان کو کشمیر کے حل میں مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ مسئلہ کشمیر کا ایسا حل تلاش کرنا ہوگا جو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ہو اور سیاسی طور پر قابل عمل ہو۔ اسٹریٹجی
پیپر ایک عملی اور قابل عمل پالیسی دستاویز کے طور پر تیار کیا گیا ہے جو جغرافیائی اور سیاسی حالات میں پاکستان کی سفارتی، اسٹریٹجک اور قانونی حکمت عملی کی راہ متعین کرے گا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مضافات میں اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی قرید نہ کیا کرو اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو، آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے پنجاب اسمبلی کے ارکان نے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والوں میں فیصل آباد، چنیوٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور جنگ کے اضلاع سے تعلق رکھنے والے ارکان پنجاب اسمبلی بھی شامل تھے۔ اس ملاقات میں ملکی مجموعی صورتحال، پنجاب میں ترقیاتی عمل اور عوام کی خدمات کے منصوبوں پر غور کیا گیا۔ محمد نواز شریف کا کہنا تھا کہ مخلوق خدا کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے، عوام کی خدمت کا صلہ اور انعام اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی ترقی کے تسلسل سے ہی عوام کے حالات بدل سکتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بڑی محنت کر رہے ہیں، اداروں اور نظام کی اصلاح پر ٹھوس پیش رفت جاری ہے۔ ارکان پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ ایک سال میں پنجاب کے ہر شعبے اور ہر علاقے کی ترقی کے منصوبوں نے عوام کو ایک نیا اعتماد اور حوصلہ دیا ہے۔
उन्होंने सुथरा पंजाब, किसान कार्ड, स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम, सड़कों की तामीर और बहाली, धीरानी प्रोग्राम, बुनियादी और देही मराकज और सेहत के पूरे निज़ाम के अपग्रेडेशन के मेगा प्रोजेक्ट्स पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अवामी खिदमत मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पहचान है। ये मयार और रिवायत ही हमारा असल इम्तिहान है। क़यादत की रहनुमाई और आप सब की ताईद व हिमायत हमारी क़ुव्वत और कामयाबी की ज़मानत है। आपको आगाह करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पंजाब असम्बली के अरकान ने मुलाकात की। और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब प्रिंस करीम अल हुसैनी की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत लिस्बन रवाना हो गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की हिदायत पर प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात में हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और मरहूम प्रिंस करीम अल हुसैनी के लिए दुआया तकरीब में शरीक होंगे। और यहाँ आपको बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान के इदारों का अहम किरदार रहा है। लोगों को ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात की फराहमी और उन्हें माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने में आगा खान के किरदार को माशरे के तमाम शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद सराहते हैं। मज़ीद तफसीलात देखिए गिलगित से हमारी नुमाइंदा शाहीन सफ्तर की इस खुसूसी रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान चहारुम शाह करीम अल हुसैनी के गिरां कदर खिदमत को तमाम शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद सराहते हैं। सूबा भर में तालीम, सेहत और इंसानी तरक्की के हवाले से इनके इक़दामात से लाखों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से तालीम, सेहत, समाजी शुबे में खिदमत रही हैं, हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान शाह करीम अल हुसैनी जिन्होंने 68 साल तक इस्माइली जमात को की रहनुमाई की और पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ इदारे इस्टेब्लिश किए। प्रिंस करीम आगा खान की इंसानियत की खिदमत, मुआशरे में गुर्बत के खात्मे और लोगों की मुआशी खुशहाली के हवाले से किरदार के तमाम मसालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद मोतरिफ हैं। हिज हाइनेस की मेहरबानी की वजह से और हम जैसे लोग जो एक ज़माने में बहुत गुर्बत की लाइफ गुजार रहे थे, से हमारी ज़िंदगियों में बड़ी तब्दीलियाँ आई और एक बेहतर मुआशरे की तरफ गिलगित बल्तिस्तान ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। आगा खान हेल्थ सर्विसेज की जो खिदमत हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में वक्त के साथ बढ़ती और फैलती गई। हिज हाइनेस ने गिलगित बल्तिस्तान में इस्माइली कम्युनिटी के अलावा दीगर अफराद की भरपूर रहनुमाई की और इन्हें चैलेंजेस से निमटते हुए इलाके की तामीर और तरक्की में मुस्बित किरदार अदा करने के काबिल बनाया। गिलगित बल्तिस्तान में तालीम और सेहत के शोबे के साथ साथ इंसानी तरक्की में शाह करीम अल हुसैनी की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, गिलगित। SIFC के तहत ग्रीन कॉर्पोरेट लाइव स्टॉक इनिशिएटिव ज़राई शोबे की तरक्की के लिए कोशां है। लाइव स्टॉक शोबे में फूड सिक्योरिटी और दरामदात में कमी समेत दीगर अहम चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज मुतारिफ करा दी गई। पाकिस्तान की पहली मैरीन एंड इन लॉ एक्वाकल्चर पॉलिसी के तहत आबी ज़राअत और माहीगीरी के शोबे की तरक्की के लिए जामे हिकमत अमली तैयार की गई है। GCLI जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मवेशियों की अफज़ाइश नस्ल के साथ साथ इक़्तिसादी खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। 2002 के सैलाब में तबाह होने वाले हब पुल की नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ने मुश्किल हालात और मकामी वसाइल की कमी के बावजूद 24 घंटे काम करके हब पुल की तामीर मुकम्मल कर ली। हब पुल की तामीर से बलोचिस्तान और सिंध के अवाम को महफूज और मुख्तसर सफरी रास्ता फराहम कर दिया गया।